کبھی آپ نے سوچا ہے ایک ایسا بچہ جس کی عمر کھیلنے کودنے کی ہوتی ہے وہ کسی کی جان لینے کا بھی کیسے سوچ سکتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے نام کی جس نے دنیا کو حیران کر دیا، خوف زدہ کر دیا اور ایک سوال چھوڑ دیا، کیا برائی عمر کی محتاج ہوتی ہے؟ یہ ہے امرجیت سادہ کی کہانی، دنیا کے سب سے کم عمر سیریل کلر کی، جہاں معصوم چہرے کے پیچھے چھپی ہے ایک ایسی حقیقت جو آپ کو آخر تک سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ اس کیس میں متاثرہ بچوں کے اصل نام پولیس اور میڈیا نے ظاہر نہیں کیے۔ اس کے لیے ان کی شناخت کو محفوظ رکھنے کے لیے ویڈیو میں فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ جون 2007 موسہاری بہار چنچن نام کی ایک عورت اپنی 6 ماہ کی بیٹی جس کا نام خوشبو تھا اس کے گھر کے باہر ایک پیڑ کے نیچے کھیل رہی تھی۔ اچانک چنچن کو کچھ ضروری کام یاد آ گیا، وہ گھر جانے لگی مگر خوشبو تب تک کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی۔ اس وجہ سے چنچن نے سوچا کہ اسے پیڑ کے نیچے ہی سلا کر جلدی سے کام ختم کر کے آتی ہوں۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو چنچن نے دیکھا کہ خوشبو وہاں نہیں تھی۔ چنچن وہاں اپنی بیٹی کو نہ پا کر بہت پریشان ہو گئی اور اپنی بیٹی کو پورے گاؤں میں ڈھونڈنے لگی۔ آس پڑوس میں سب سے پوچھنے لگی کہ میری بیٹی کو کسی نے دیکھا ہے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی خوشبو کو نہیں دیکھا۔ آخر تھک ہار کر پولیس اسٹیشن پہنچ گئی اور پولیس نے پورے گاؤں میں خوشبو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ خوشبو کی تلاش جاری ہی تھی کہ ایک آدمی پولیس اسٹیشن آتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خوشبو کہاں ہے۔ وہ کچھ پولیس والوں کو سیدھا گاؤں کی طرف لے جاتا ہے اور وہاں اپنے ہی بھتیجے کی طرف اشارہ کرنے لگتا ہے اور کہنے لگا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کا نام امرجیت ہے اور اسے پتا ہے خوشبو کہاں ہے۔ امرجیت کو سیدھا پولیس اسٹیشن لایا گیا۔ امرجیت دیکھنے میں ایک معصوم اور چھوٹا سا بچہ تھا۔ امرجیت پولیس اسٹیشن میں سب کو دیکھ کر بس ہنسے ہی جا رہا تھا، اس کے چہرے پر کوئی ڈر خوف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پولیس نے امرجیت سے خوشبو کے بارے میں پوچھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہنستے ہنستے پولیس والوں سے بسکٹ مانگنے لگا۔ وہ بولا اگر تم مجھے بسکٹ لا کر دو گے تو ہی میں خوشبو کے بارے میں بتاؤں گا۔ پولیس والوں نے امرجیت کے لیے بسکٹ منگوائے، جس کو کھانے کے بعد امرجیت نے بتایا کہ وہ گاؤں میں اسکول کے باہر کھیل رہا تھا اور اسے اچانک پیڑ کے نیچے ایک بچی دکھائی دی۔ وہ اس بچی کے پاس گیا، اسے اٹھا کر ایک ویران جگہ پہ لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے پہلے خوشبو کا گلا دبایا، جس پر خوشبو زور زور سے رونے لگی تو میں نے پاس میں پڑا ایک پتھر اٹھایا اور خوشبو کو مارنے لگا۔ میں نے خوشبو کو اتنا مارا کہ وہ معصوم سی بچی وہیں مر گئی۔ پولیس یہ سن کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ کون سی جگہ ہے جہاں پر تم نے خوشبو کو مارا تھا، تو وہ پولیس والوں کو وہاں لے کر جاتا ہے۔ وہاں جب پولیس پہنچتی ہے تو معصوم سی خوشبو کی لاش وہاں بے جان پڑی تھی۔ اپنی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر چنچن اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ آخر پولیس نے امرجیت کے گھر والوں کو پولیس اسٹیشن بلایا اور ان کو ساری کہانی بتائی، لیکن امرجیت کے گھر والوں کو یہ سب نارمل لگ رہا تھا اور پولیس والے بھی حیران ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ امرجیت کے گھر والوں کو پہلے سے ہی سب پتا تھا کہ امرجیت کیسا بچہ ہے۔ امرجیت کے گھر والوں نے بتایا کہ قریب 1 سال پہلے امرجیت سادہ کی ایک موسی اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کر ان کے گھر آئی اور وہیں رہنے لگی۔ کچھ دن بعد امرجیت کی ماں اور اس کی موسی شہر میں کچھ کام سے گئے اور اپنے بچے کو امرجیت کے حوالے کر گئے کہ ہم آتے ہیں، تب تک تم بچے کے ساتھ کھیلو اور پاس رہو۔ بچے کو اکیلا پا
آ کر امرجیت اس بچے کو نوچنے لگا، تنگ کرنے لگا، اور جب وہ بچہ رونے لگا تو امرجیت کو مزہ آنے لگا اور امرجیت اس بچے کو زور زور سے تھپڑ بھی مارنے لگا۔ بچہ بہت زور سے رونے لگا، امرجیت کو اور زیادہ مزہ آنے لگا، مگر امرجیت اب بھی پوری طرح سے خوش نہیں تھا۔ آخر کار اس نے بچے کا گلا دبانا شروع کیا اور وہ تب تک نہیں رکا جب تک اس بچے کی موت نہیں ہو گئی۔ بچے کو مارنے کے بعد امرجیت بچے کو گھر کے پاس ہی ایک میدان میں لے گیا اور وہاں ایک پتھر سے بچے کو دوبارہ مارنے کے بعد وہیں مٹی میں گاڑ آیا۔ امرجیت کی ماں جب گھر واپس آئی تو وہ بچہ پورے گھر میں کہیں نہیں مل رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ امرجیت ایک کونے میں کھیل رہا ہے اور اکیلا ہنس رہا ہے۔ اس کی ماں نے جب اس بچے کے بارے میں امرجیت سے پوچھا تو امرجیت نے ہنستے ہوئے پورا قصہ اپنی ماں کو بے جھجک بتا دیا۔ اس کی ماں یہ سب سن کر حیران ہو گئی، امرجیت کو مارنے لگی، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شاید امرجیت نے اس بچے کو غلطی سے مار دیا ہو۔ اور جب امرجیت کی موسی گھر واپس آئی تو ان کو ایک جھوٹی کہانی سنائی اور کہا کہ گھر کے مسئلے ہیں، گھر میں ہی رہنے دو، باہر بات گئی تو بدنامی ہوگی، اور امرجیت کو بٹھا کر سمجھایا کہ ایسی حرکت دوبارہ نہیں کرنا۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جب امرجیت کے ماں باپ سو رہے تھے تو امرجیت چپ چاپ اپنی 8 مہینے کی بہن کے پاس گیا اور اسے اٹھا کر ہنستے ہنستے اپنی بہن کا گلا گھونٹنے لگا۔ اس کے بعد اس کی بہن زور زور سے رونے لگی، مگر امرجیت ہنستا رہا۔ اپنی بیٹی کا رونا سن کر امرجیت کے ماں باپ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اپنے معصوم سی بچی کو کھو بیٹھے تھے۔ اس حادثے کے بعد امرجیت کے والدین نے اس کو بہت مارا۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی امرجیت کے ماں باپ نے اس گناہ کو بھی دبا دیا اور گھر کی بات گھر سے باہر جانے نہیں دی۔ امرجیت کی کہانی جان کر پولیس والوں کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کوئی نارمل بچہ نہیں، ایک سیریل کلر ہے، کیونکہ 3 خون کرنے کے بعد وہ بس ہنستا رہا اور اس کے چہرے پر کوئی افسوس نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیونکہ امرجیت 8 سال کا تھا اور مائنر تھا تو کورٹ نے اسے انڈر ایج ہونے کی وجہ سے ایک جوونائل ہوم میں بھیج دیا۔ 2016 میں امرجیت جب 18 سال کا ہوا تو اس کی سزا ختم ہو گئی اور وہ اس وقت آزاد گھوم رہا ہے، کسی اور نام، کسی اور پہچان کے ساتھ۔ یہ کہانی صرف ایک جرم نہیں، یہ ایک سوال ہے سماج، پرورش اور انسانیت پر۔ امرجیت سادہ کا کیس ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر وہ کون سے حالات ہوتے ہیں جو ایک بچے کو اس حد تک لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ سب حالات کا نتیجہ تھا یا کچھ اور؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔